اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات ہم ایک موضوع لاتے ہیں ان دنوں میں، اور اس موضوع کے حوالے سے اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت ہم سے کیا کیا تقاضے کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہیں کہ جس میں ہم علماء کو موضوع نہیں دیتے، بلکہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کرتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ مقصد صرف یہ کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ کسی ایک مسئلے کا بھی حل ایسا نہیں کہ جو ہمارے دین کے پاس نہ ہو، بس اہل ذکر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اہل ذکر کے سامنے اپنے مسائل رکھے جائیں اور ان سے حاصل کی جائے اپنے لیے رہنمائی، ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے دین کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ پاکستان، بلکہ میں تو آگے کی بات کہتا ہوں کہ عالم اسلام کا ایک نمائندہ نام، بہت مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف۔ تشریف فرما ہے ثناءخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم انور ابراہیم صاحب اور اشفاق ابراہیم صاحب۔ خواتین و حضرات، اپنے تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الناس کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے ابراہیم برادرز۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے،
جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے میرا تیرے لیے اور کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی وقف میں نے کر دیا ہے وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے اور میری باقی عمر کے دن کس قدر ہے قیمتی میری باقی عمر کے دن کس قدر ہے قیمتی میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے میرا ہر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے اور روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں میرا دن تیرے لیے ہے میری شب تیرے لیے میرا دن تیرے لیے ہے میری شب تیرے لیے آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے جزاک اللہ ابراہیم برادرز. مفتی صاحب پہلا سوال آپ کی خدمت میں. مختار صاحب ہیں حیدرآباد سے. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو یکم رجب کو زکوٰۃ نکالتا تھا ہر سال لیکن اب وہ یہ چاہتا ہے وہ شخص کہ وہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالے کیونکہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اب وہ آئندہ جب زکوٰۃ نکالے گا تو پھر رمضان ہی میں نکالے گا یا وہ رجب میں نکالے گا؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین. انیق احمد صاحب، اصل میں اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا جب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو فی الفور اس کی ادائیگی لازم ہے یا مؤخر کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اکثر فقہائے اعظام کا یہی موقف ہے کہ فی الفور ادائیگی واجب ہے. ٹھیک.
دوسرا مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ ہم نے خود مقرر نہیں کرنی، بلکہ زندگی میں پہلی بار جب کسی قمری مہینے کی کسی خاص تاریخ کو صاحب نصاب ہوا تو وہ اس کے مالداری کا دن ہے۔ آئندہ مثلا یکم رجب کو، آج یکم رجب ہے، صاحب نصاب ہوا تو آئندہ 29 یا 30 جمادی الثانیہ کو اس کا سال پورا ہو جائے گا اور زکوٰۃ کا فوراً ادا کرنا واجب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا، چونکہ ایک حدیث پاک میں آیا رمضان مبارک کے لیے کہ من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایک فرض عبادت ادا کی تو اس کو اتنا اجر اللہ عطا کرے گا کہ گویا غیر رمضان میں اس نے یہی نمازیں 70 بار ادا کی، 70 فرائض ادا کیے۔ تو امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اگر وہ رمضان کا اجر پانا چاہتا ہے تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ آج زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو آنے والے رمضان کو دے، بلکہ وہ پیچھے سال کے دوران، زکوٰۃ کے سال کے دوران جو رمضان گزرا ہے اس میں ادا کر دے۔ اچھا، کچھ لوگ فقہا نے لکھا کہ تدریج چاہتے ہیں، ترجیح چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ذرا دیکھیں گے کہ کون زیادہ مستحق ہے، یعنی آج ہی فرض کرو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تب فوری طور پر ذہن میں نہیں ہے کہ زیادہ مستحق کون ہے، ترجیح کسے دی جائے۔ تو اگر وہ تدریج اور ترجیح کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو جو پیچھے سال گزرا ہے اس دوران اپنی ترجیح کے مطابق دے دیا کرے، یا اس دوران جو رمضان آیا اس میں دے دیا کرے۔ پھر جب قمری سال کا اختتام ہو جائے گا تو جو زکوٰۃ وہ دوران سال ادا کر چکا ہے اس کے کو منہا کر کے جتنی بچی ہے وہ اب ادا کر دے، لیکن مؤخر نہ کرے۔ اگر مؤخر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر وہ مثلا یکم رجب کو واجب الادا ہے تو وہ 6 ماہ تک یا سال تک بھی مؤخر کرتا ہے تو جب بھی ادا کرے گا ادا ہوگی، لیکن تاخیر کا گنہگار ہوگا، لہذا وہ تاخیر نہ کرے۔ البتہ ایک صورت ہے، مثلا کوئی مدرسہ ہے یا کوئی دارالکفالت ہے جو سال بھر مستحقین کی کفالت کرتے ہیں اور ان کے بعد پیسہ رمضان میں زکوٰۃ فطر کا آتا ہے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ اس سال کے دوران اس پیسے کو ان مستحقین پر جن کا وکیل بن کر لی ہے خرچ کرتے رہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، آپ نے اس کا جزوی تو آپ نے جواب عطا فرما دیا کہ اگر وہ کفالت کر رہا ہے کسی مدرسے وغیرہ کی تو وہ اپنی زکوٰۃ کو پورے سال بھر پھیلا سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے۔ میں نہیں، فرض کیجئے، مثال یہ دے رہا ہوں کہ میں فرض کیجئے کہ 12 لاکھ روپے مجھے زکوٰۃ دینی ہے، میں یکمشت نہیں نکالتا اور میں 1 لاکھ روپے مہینہ میں کسی لوگوں کی مدد کرنا وغیرہ وغیرہ وہ میں کر دیتا ہوں، تو ایک ساتھ تو نہیں نکلی زکوٰۃ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تاخیر سے زکوٰۃ ادا کی تو وہ گناہگار ہوگا، تو کیا میں گناہگار ہو رہا ہوں؟ نہیں، تو یہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ جو پیچھے سال ہے اس دوران آپ جتنی کر کے دینا چاہیں دیتے رہیں۔ ٹھیک، جس سال کی زکوٰۃ یکم رجب کو مثلا کسی پر واجب ہو رہی ہے تو وہ پچھلے رجب سے آج تک جو سال گزر چکا ہے تو اس دوران اپنی سہولت کے مطابق
پیشگی ادا کرتے رہیں. اچھا پیشگی ادا کرتے رہیں. اچھا اگر پیشگی میں ادا نہیں کر رہا, ہاں زکوٰۃ مجھے یکم رجب کو میں ادا کرتا ہوں زکوٰۃ, جیسا کہ ان کا سوال ہے, لیکن میں اسے ادا نہیں کر رہا یکم رجب کو, میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں رمضان میں ادا کروں گا, تو کیا 2 مہینے شعبان رجب کا مہینہ گزرا, اس شعبان کا بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پھر پچھلے رمضان میں جو رمضان اس میں یہ کر دیا کریں. اچھا 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 بجائے اس کے کہ اس کو اگلے ڈیفر رمضان کر کا انتظار نہ کیا آگے جائے, لے جائیں پیچھے اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کنفیوژن ہے, بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ قبلہ اس کو واضح کر دیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب والا کسی بھی بچت پر سال گزرنا ضروری ہے. اب میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں, فرض کیجئے یکم رمضان کو, اور میرے پاس 30 شعبان کو آ جاتے ہیں 1 کروڑ روپے, تو اس پر تو پورا سال نہیں گزرا, تو کیا میں اس پہ زکوٰۃ نہیں دوں گا؟ دوں گا. یہ بہت بڑے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے. جی ہر مال پر, مال کے ہر جز پر جی سال گزرنا شرط نہیں ہے. جی شرط یہ ہے کہ جو آپ کا قمری سال ادائے زکوٰۃ کا ہے, اس کی ابتدا میں بھی وہ کم از کم نصاب کا مالک ہو, انتہا پر بھی کم از کم نصاب کا مالک ہو, بیچ میں بھی اکثر حصہ نصاب کا مالک ہے. تو اگر زکوٰۃ کے ادا کرنے کی تاریخ کو یا اس سے 2 دن 4 دن 10 دن پہلے کروڑ روپے آیا یا 50 لاکھ روپے آیا, اس سب کی زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی. جی پورا سال گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں, بس نصاب صاحب نصاب آلریڈی ہیں, تو ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملازم حسین صاحب ہیں لاہور سے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پرانی قبر میں دوسری میت کی تدفین کی جا سکتی ہے؟ انیق مصاب اسلام قبر کی حرمت کی تعلیم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ کے انگارے پر بیٹھ جاؤ اور آگ تمہارے کپڑے سے تمہاری کھال تک پہنچ جائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی قبر پر بیٹھو. قبرستان میں نیا راستہ نکالنے سے بھی منع فرمایا کہ کہیں بھی میں کوئی قبر نہ آ جائے. جہاں تک پرانی ایک قبر میں دوسری میت کو دفن کرنے کا تعلق ہے, اسلام میں یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. جب ایک مرتبہ کسی کو دفن کر دیا گیا تو اس پر پردہ پڑا رہنا چاہیے. ہاں اگر قبریں بوسیدہ ہو گئی ہیں بارشوں سے, طوفانوں سے, اور میت کا وجود گل سڑ گیا ہے, بعض صورتوں میں ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں, تو اس صورت میں اس میں دوسری میت کو دفن کر سکتے ہیں. اگر قبر بوسیدہ ہو گئی ہے, میت بھی گل سڑ گئی ہے, لیکن کھودی گئی تو کچھ اس کی ہڈیاں باقی ہیں, تو فرمایا فقہا نے کہ وہ ہڈیاں ایک طرف کر کے اور بیچ میں مٹی کی ایک آڑ بنا کر دوسری میت کو دفن کریں. یہ بھی اس ناگزیر صورتحال میں جیسے کوئی سیلاب آ جائے اور کثرت سے اموات واقع ہو جائیں, کوئی آسمانی زمینی آفت آ جائے, کوئی وبا آ جائے, کوئی جنگ آ جائے جس میں بڑی تعداد میں لوگ موت سے ہمکنار ہو جائیں, قبروں کی قلت ہو جائے, تو تب بھی اگر ایک قبر میں دونوں کو دفن کرنا ہے تو بیچ میں ایک آڑ ضرور بنا لینی
چاہیے ناگزیر طور پر، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا، اور کسی اچھے آدمی کو اس آدمی کے برابر میں نہیں دفن کرنا چاہیے جو معروف طور پر فاسق تھا یا فاجر تھا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ قبر میں بھی پڑوس اچھے ہی آدمی کو ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک توصیف صاحب ہیں بلوچستان سے، ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ علانیہ گناہ کرتے ہیں، یا گستاخیاں کرتے ہیں، یا اچھا پھر کچھ دیر کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری بات سے کسی کو تکلیف پہنچی اور میں نے اپنے گناہ کا جو میں ارتکاب کر چکا ہوں اس کا میں نے اظہار کیا، تو اگر تکلیف پہنچی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ تو اس طرح کی کا عمل کیا دینی نقطۂ نگاہ سے یہ بالکل ایک طرح کا کھلواڑ ہے جی کہ آدمی غلطی کرے جی اور کوئی متوجہ کرے تو اس کو انکنڈیشنلی غیر مشروط طور پر غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اس کے پاگل پن کی وجہ سے وہ بیوقوف آدمی ہے، تو میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ غلطی کو آپ نے اون کر کے اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ غلطی میں نے کی ہے، ٹھیک، شریعت کی روشنی میں یہ جرم ہے، ٹھیک، اور پھر معذرت نہیں ہوگی۔ یہ بھی لوگوں نے ایک لفظ اس لفظ کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معذرت یا اعتذار کے معنی ہوتے ہیں کہ عذر پیش کرنا، جی ہاں، جسٹیفائی کرنا۔ ٹھیک، معافی ہوگی اور توبہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ سورہ توبہ کے دوران 11واں پارہ آتا ہے جو شروع ہوتا ہے کہ یا تذرون الیکم، اس کا نام بھی ہے یا تذرون۔ جی ہاں، غزوہ تبوک میں جو بہت اسرت کا غزوہ تھا، جو منافقین نہیں گئے اور بہانے کر دیے، بدنیتی سے نہیں گئے، ان کا خیال یہ تھا کہ قیصر کا بڑا لشکر ہے اور یہ تو اس کے مقابل شکست کھا جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول اپنے جانثار صحابہ کو لے کر گئے اور اتنی دھاک بیٹھی کہ جو اپنے مدینے سے دور نکل کر دشمن کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو مرکز میں ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، وہ مقابلے میں آئے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ جب واپس آئے تو مدینے کے قریب آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ یا تذرون الیکم قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ رسول جب آپ مدینہ شریف میں جائیں گے تو یہ آپ کے پاس معذرتیں کریں گے، طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، میں بیمار تھا، شہر سے باہر گیا ہوا تھا، بچے بیمار تھے، مویشی کا فلاں تھا، یہ فلاں تھا، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اب کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے احوال پر مجھے مطلع کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں غیب و شہود کے عالم کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُم مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے تھے، تمہارے کرتوت تھے، بتائے گا۔ لہذا شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، جب اللہ نے حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے تھا۔ تو جب اس سے یہ اللہ نے فرمایا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا، تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جسٹیفائی کیا، دلیل کا سہارا لیا، منطق کا سہارا لیا،
اسی آیا اللہ تعالیٰ آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا اچھا کیا۔ یہاں پر تو ایک اپنے گناہ، اپنی غلطی، اپنے جرم کی تعویلات پیش کی جا رہی ہیں جیسے آپ نے یہ بات فرمائی، لیکن جو سوال یہاں پر یہ ان صاحب نے کیا، توصیف صاحب نے، کہ لوگ علانیہ طور پر بالکل جب علانیہ جرم کریں گے گناہ، توبۃ السر سرًا و توبۃ العلانیۃ علانیۃً، اگر گناہ مجلس میں کیا ہے تو مجلس میں توبہ ہوگی، گناہ میڈیا پر بیٹھ کر کیا ہے تو وہاں بیٹھ کر اس کی توبہ کرنی ہوگی۔ ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب کے پاس چلے گئے حجرے میں کسی پیر صاحب میر صاحب کے پاس اور فوٹو کھچوا دیا بس ہو گیا، انہوں نے وضاحت کر دی، یہ نہیں چلے گا۔ یہ جس فورم پر گناہ کیا ہے اس فورم پر آ کر اپنے یہ نہیں کہا گا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، نہیں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور انما التوبۃ الندامہ، میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں، تمام مسلمانوں کے حضور شرمندہ ہوں، اور غیر مشروط طور پر توبہ کرتا ہوں۔ ایک شکل تو یہ ہے جو آپ نے بیان فرما دی۔ ایک اور بات جو اس سوسائٹی میں پچھلے 25 30 35 برس میں آئی ہے اور اس کا گراف بڑھ رہا ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں مفتی صاحب کہ پہلے لوگ گناہ اگر ان سے ہو جاتا تھا، ارتکاب کر لیتے تھے تو اسے چھپاتے تھے۔ اب ببانگ دہل کہ اگر کوئی صاحب شراب پیتے ہوں لکھتے ہیں، نہیں، اب تو آپ نے اچھی بات کہی کہ لکھتے ہیں، وہ تو اب کالمز میں بھی شامل ہونے لگی ہیں باتیں۔ ہم کسی کی بات نہیں کر رہے، جنرلائز پاکستان ہماری محبتوں کا مرکز، اقدار ہیں ہماری سماجی اقدار، پھر اس کے اوپر دینی اقدار، کوئی بدکاری ہوئی، مرتکب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ دور رکھے ان تمام جرائم سے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلے دن آ کے انہوں نے فخر سے یہ بیان کیا کہ کل رات کو میں نے یہ بدکاری کی، شراب پی، میں نے رشوت لی، میں نے حکومت پاکستان کو اتنا بڑا ٹیکہ لگا دیا کہ اب تو ہو گیا ہے۔ تو اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنانے کے مترادف نہیں ہے یہ بات؟ بالکل۔ ایک قوم گزری ہے، قوم لوط، ان کے جرائم اللہ نے بتائے کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم ڈاکہ زنی کرتے ہو، غیر فطری طریقے سے مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور پھر مجلسوں میں آ کر بیان کرتے ہو کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کا وسیلہ نہ ہوتا تو ایسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہے کہ جو جرائم کو مجالس میں کرتے تھے اور مجالس میں تفاخر کرتے تھے اس پر، اور اب ہم اس دور سے ایک طرح سے گزر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی ہے ان لوگوں پر قرآن کریم میں کہ جو لوگوں کو ٹوکتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عجیب یہ رواج آیا ہے، مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا تھا تو وہ اس عمل پر شرمندہ ہوتا تھا، اگر کسی گھر میں رشوت آتی تھی تو پورے محلے والے اس کو برا سمجھتے تھے کہ اس گھر میں رشوت آتی ہے، یار ذرا دور رہا جائے ان سے۔ اب تو یہ چیزیں یعنی ایک فخر کا سبب ہو گئی ہیں۔ بلکہ حدیث میں فرمایا کہ علماء یہود کے بارے میں کہ اول انہوں نے ٹوکا اور پھر ان کے ہم نوالا ہم پیالہ بن گئے، اللہ ان کے ہم نشین بن گئے، ان کے جرائم میں شریک ہو گئے۔ اللہ تو اس لیے اگر کہیں جرم ہو رہا ہے، آپ وہاں بیٹھ کر اس کو رونق کو بڑھا رہے ہیں تو آپ گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مبتلا ہو گئے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کیا اچھی بات فرمائی آپ نے۔ بلکہ یہاں پر اگر ایک جگہ شراب پی جا رہی ہے کہ بھئی میں تو شراب نہیں پیتا لیکن بیٹھا ہوا ہوں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟
آپ یہاں پر بیٹھ کر مجرموں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. بالکل. ایک جگہ بدکاری ہو رہی ہے, میں تو بدکاری نہیں کرتا, میں تو بڑا صاحب کردار ہوں, لیکن میں اس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں کہ جس گھر میں بدکاری ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. کیوں بیٹھے ہیں وہاں؟ اور یہ کہ جن کے پاس قوت نافذہ ہے کم از کم ان کو اطلاع کریں, سوسائٹی کو اچھا بنائیں, محلے کی سطح پر, ٹاؤن کی سطح پر, شہروں کی سطح پر. انیق احمد صاحب, قوم لوط سے تقابل کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی. جی. یہ پبلک میں اگر کوئی بینر لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے احکام کے ہم پابند نہیں ہیں. جی. ہم سے کوئی نہ پوچھے. پیدا کرنے والے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم پر کوئی بائنڈنگز, کوئی حدود, کوئی احکام نافذ کریں. اللہ اکبر. اور اللہ پھر اکبر. میڈیا پر بیٹھ کر کہیں کہ ملاؤں کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے, جی. ہر ایک کی مرضی ہے, ہم اپنی مرضی کریں گے. جی. تو یہ بڑی تباہ کن صورتحال ہے اخلاقی اقدار کے اعتبار سے, دینی معیار کے اعتبار سے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ٹھیک. اور وہ ادارے جی. کہ جو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہیں, ٹھیک. جہاں ان کی ناموس پر زد پڑے تو فوراً حساس ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں دین کی ناموس پر زد پڑے تو غیر جانبدار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک چیز دینی غیرت اور دینی حمیت بھی ہوتی ہے. تھپک کے سلا دیا گیا ہے, محسوس یہ ہوتا ہے. اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک رائے گاں چلا جائے گا. اور جوابی طور پہ کوئی بات ہوتی ہے تو دیکھیں یہ ہیں فنڈامنٹلسٹ, یہ ہیں بنیاد پرست. پاکستان کے اندر خواتین یہ پروسیشن کریں اور یہ کہیں کہ ہمارا بدن ہماری مرضی, ہم اپنے بدن کو جیسا چاہیں استعمال کریں. آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ قرآن کریم, پھر اس کا ذکر نعوذ باللہ چھوڑ دیں قرآن کریم کو. کس کے لیے اترا ہے؟ دین کو چھوڑ دیں. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول کا نام بھی لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ملاؤں کا ٹھیکہ نہیں ہے, دین پر نہیں ہونا چاہیے, لیکن قرآن کے احکام پامال نہ کریں. قرآنی احکام پامال نہ کریں. قرآن کو ریٹائر کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اللہ اکبر. مفتی صاحب, وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. ابراہیم برادر. تیری بات بات ہے معجزہ, تیری بات بات ہے معجزہ, تیرا لمحہ لمحہ مثال ہے, تیری بات بات ہے معجزہ, تیری بات بات ہے معجزہ, تیرا لمحہ لمحہ مثال ہے. میں فقیر مرگ و حیات ہوں, تیری ایک نظر کا سوال ہے. میں فقیر مرگ و حیات ہوں, تیری ایک نظر کا سوال ہے. تیری بات بات ہے معجزہ, تیری زندگی بھی عجیب ہے, تو امیر ہے کہ غریب ہے. تیری زندگی بھی عجیب ہے, تو امیر ہے کہ غریب ہے. تیری
تیرا پائے ناز ہے عرش پر، تیرا پائے ناز ہے عرش پر، اور تیرے بازوں میں کدال ہے، تیرا پائے ناز ہے عرش پر، تیرے بازوں میں کدال ہے، تیری بات بات ہے معجزہ، اور تیرا علم علم کی انتہا، اور تیری عقل عقل سے ماورا، تیرا علم علم کی انتہا، تیری عقل عقل سے ماورا، تو ہے صدر محفل انبیاء، تو ہے صدر محفل انبیاء، تیرا دین دین کمال ہے، تو ہے صدر محفل انبیاء، تیرا دین دین کمال ہے، تیری بات بات ہے معجزہ، اور تو بلندیوں سے بلند تر، تو بشر ہے ہم سا نہیں مگر، تو بلندیوں سے بلند تر، تو بشر ہے ہم سا نہیں مگر، تیری راہ گزر بھی ہے آسمان، تیری راہ گزر بھی ہے آسمان، تیرا نقش پا بھی ہلال ہے، تیری راہ گزر بھی ہے آسمان، تیرا نقش پا بھی ہلال ہے، تیری بات بات ہے معجزہ، تیرا لمحہ لمحہ مثال ہے، تیری بات بات ہے معجزہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم محترم مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ موجودہ دور میں ہم اپنے اخلاقیات کو بھولتے جا رہے ہیں اور اسے ہم کیسے اجاگر کریں، اس کا مجھے جواب دے دیجئے پلیز۔ اخلاقی زوال کا شکار کیوں ہیں ہم مفتی صاحب؟ انہوں نے بجا طور پر انیق احمد صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ ہم اخلاقی تنزل کے دور سے گزر رہے ہیں، ہماری دینی اقدار اور اس کے علاوہ اس خطے میں جو ہماری سماجی معاشرتی ثقافتی اقدار تھیں، رکھ رکھاؤ تھا، حفظ مراتب تھا، بڑوں کی تکریم تھی، چھوٹوں پر شفقت تھی، حقوق کی پاسداری تھی، یہ سب نعمتیں آہستہ آہستہ ہم سے چھن رہی ہیں۔ ان اقدار کو ہم آہستہ آہستہ
پیچھے چھوڑ کر آگے نکل رہے ہیں، اس میں ہماری جو آج کے دور کی قیادت ہے ان کا بھی بڑا دخل ہے کہ انہوں نے زبان و بیان، انداز گفتار میں جو ہمارے اسلاف کا ایک رکھ رکھاؤ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو زیادہ منہ پھٹ ہو، جو زیادہ بد زبان ہو، جو زیادہ بے لحاظ ہو، وہ سب سے بڑا پاپولر اور مقبول لیڈر ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ فرد کا تنزل نہیں، اس کو ہم معاشرے کے تنزل سے تعبیر کریں گے۔ ان اقدار کی حفاظت کے لیے پورے معاشرے کی جو فیبرکس یا تانہ بانا ہے، ان سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ جو اس ملک میں قیادت کر رہے ہیں یا حکمرانی کر رہے ہیں، خواہ وہ ایوان اقتدار کے اندر ہیں یا کھڑکی کے آگے انتظار کی لائن میں ہیں، جو اہل مناصب ہیں، تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ان پر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اساتذہ جب خود با کردار نہ رہیں تو پھر ان کا جو احترام ہوتا ہے طلباء اور طالبات کے ذہنوں میں اور دلوں میں، وہ اٹھ جاتا ہے، اور جب درسگاہیں جو اقدار کا مرکز ہوتی ہیں وہاں پر اقدار کی پامالی شروع ہو جائے تو پھر اور آخری پھر ان کے لیے پناہ گاہ صرف گھر کی چار دیواری رہ جاتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں کی چار دیواری میں بھی آیا وہ اقدار محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ مارکیٹ میں تو بک نہیں رہی، لیکن کیا گھروں کے اندر بھی موجود ہیں؟ تو زمانے کا کہ جو چلن ہوتے ہیں کہ جو سودا مارکیٹ میں بکے اسی کو لے کر آتے ہیں، تو اب جو بڑے بڑے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ایک دوسرے کی شان میں جو کلمات کہتے ہیں، یقین جانیے مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، لیکن ہم سب کچھ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن وہ بھی بعض اوقات مشرکین مکہ کچھ اقدار کے حامل تھے کہ ابو سفیان سے پوچھا جاتا ہے قیصر کے دربار میں کہ تمہارے ہاں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ وہ گھٹیا خاندان کے ہیں، وہ کہتا ہے سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ کافر ہے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے، اس وقت تک وہ دشمن مصطفیٰ ہیں، لیکن اس کو اپنی اعتبار کا اتنا پاس ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا اور پکڑا جاؤں گا تو پھر میرا اعتبار نہیں رہے گا۔ اچھا مفتی صاحب، اس کو اگر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات کہیں کہ سوال اس بچے کا بہت بڑا ہے، تو اخلاقی اقدار کے حصول کے لیے جو 2-3 کام کرنے چاہیے ہمیں، وہ کیا ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے جس کا مسئول میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، کہ ہمیں اپنے گھروں میں ٹھیک اخلاقیات کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، چھوٹے بڑوں میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں، بہن بھائیوں میں ایک حفظ مراتب ہونی چاہیے۔ ٹھیک، لیکن میں جس طرح کی برہنہ چیزیں اگر کامن روم میں سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو پھر حیا کہاں باقی رہے گا؟
سو ان چیزوں پر پھر جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے ان چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی چیک گھروں میں جو وہ گروئنگ چلڈرن ہیں، یعنی جو بھی جن کا شعور جو ہے وہ تشکیل کے مرحلے میں ہے اور پھر آگے انہوں نے ارتقاء کے مرحلے میں جانا ہے، ان کی اخلاقیات کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی سامان ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد درسگاہ ہے، درسگاہ مکتب یا مدرسے یا اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہے، تو وہاں ہم جو جنریشن تیار کر رہے ہیں تو وہاں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ٹکر دیکھا کہ لاہور کی کسی یونیورسٹی کے لیے طالبات کے لیے ڈریس کوڈ کی بات کی ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم معیار ڈریس کوڈ کا یہ مخلوط تعلیمی اداروں میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے۔ جس وی سی نے یہ کام کیا ہے اللہ انہیں اجر دے، اور اس سے زیادہ کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور باقی جو ہیں انہیں ان کی تقلید کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کوئی تو آگے بڑھ کر پہل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والدین کی ذمہ داری اولاد کے اندر اخلاق کی فصل کو کاشت کریں، بیج بوئیں، پھر تعلیمی ادارے، پھر میڈیا، پھر اہل اقتدار۔ جی بالکل، والدین، میڈیا، تعلیمی ادارے اور اہل اقتدار، کیونکہ پوچھا جائے گا کہ تم تھے حکمران، تمہارے ہوتے ہوئے اخلاقی اقدار کیسے پامال ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں، سیرت سے قریب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور نیکی اور احسان کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو ظلم و زیادتی سے روکتا ہے اور نیکی و احسان کرنے